مرتبہ سورہ گجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں، تو وہاں جسٹس چیما صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر۔ میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بات کو انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے ہیں۔ میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپیگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپیگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے، بے ایمانی کے ساتھ اس کو لچھی کر دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی۔ اب وہ کروڑوں روپے اس کاؤنسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، جس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے پورا، سیکریٹریٹ ہے پورا، لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئی، کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں۔ تو یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے، کچھ۔ یہ چور دروازہ ہے، میں نے کہا ہے ہمیشہ، پاکستان کا دستور منافقت کا پرندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے، اللہ کی حاکمیت، یہ سورہ، یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے، اور نمبر 2 کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کے اندر موجود ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپیگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسولیٹ جو ہے امریکن، اس کانسولیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکرٹری تھے مسٹر کول، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا ہوں ایک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، ایڈ 3 things to it, only 3, and it will become the best خلافہ آف ٹوڈے، بہترین خلافت بن جائے گی، اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں۔ سوشل ایوولوشن جو ہے، پولیٹیکل ایوولوشن، اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ جو نظام ان کا صدارتی، یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، پھر 58-2B کا معاملہ آ جائے گا، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ہے، توحید ہے، اختیارات کی توحید، صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں ایڈ کر دیجئے۔ نمبر 1 لکھیے، اس ملک میں sovereignty belongs to God, not to the people. نمبر 2, no legislation will be done at any level. میں لیول اس لیے کہا، فیڈرل لیول ہے، اسٹیٹ لیول ہے، کاؤنٹی لیول ہے، at any level which is repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, non-Muslims here will be protected minority. They will not be equal citizens of the state. یہاں قانون بننا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اور وہ نہ کتاب کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ رسول کو مانے، تو کیسے ایسوسیٹ کر لیے جائیں؟ They will be protected minority. ان کا ذمہ لیں گی ریاست، ان کی حفاظت کا، ان کے جان و مال کا، ان کی آبرو کا، انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تجارت کریں، جو چاہے کریں، جس کو چاہے پوجیں، جیسی چاہے اپنی عبادت گاہیں بنائیں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی، لیکن دے ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، دے ول پے ٹیکسز، جزیہ کیا جزا ہے، بدلہ ہے، بدل ہے، ذمہ قوم ہے جس کا ذمہ لیا گیا ہے، وی آر ریسپانسبل فار دیئر سیفٹی، اور جزیہ وہ ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دے گا، مشرق دے گا، وہ ٹیکس دیں گے، ختم۔ اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی۔